नाजरीन, आज आप नए चैप्टर पढ़ने वाले हैं और मकतूब निगारी जो आपका चल रहा है अभी उसी का ये तीसरा राइटर है। यानी गोया कि जो आज पढ़ेंगे आप वो भी एक ख़त ही पढ़ने वाले हैं, लेकिन उस ख़त के लिखने वाले मेहदी इफ़ादी हैं। तो मेहदी इफ़ादी के बारे में पहले जान लीजिए, फिर वो ख़त पढ़ेंगे हम। मेहदी इफ़ादी का असल नाम मेहदी हसन है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ये। उनकी पैदाइश 1828 ईस्वी में गोरखपुर में हुई। उनका ताल्लुक मुअज़्ज़ज़ शयूख घराने से था। उनके वालिद इंतहाई मजहबी आदमी थे, अलबत्ता पेशे के एतबार से कोर्ट इंस्पेक्टर पुलिस थे। उनका नेक और हर दिल अजीज रोसाए शहर में शुमार होता था। यानी उनकी गिनती बहुत प्यारे और बेहतरीन आदमी होने के साथ साथ अमीर और कबीर लोगों में होता था। इब्तिदाई तालीम घर पर ही हासिल की। मेहदी इफ़ादी ने अंग्रेज़ी और फ़ारसी में महारत हासिल की। मेहदी इफ़ादी की 3 शादियां हुई। तीसरी बेगम अज़ीमुन्निसा थी, जो बेगम मेहदी के नाम से मारूफ थीं। तो अज़ीमुन्निसा किस नाम से मारूफ थीं? बेगम मेहदी के नाम से। मेहदी इफ़ादी के मज़ामीन रोशन ख़याली का तसव्वुर फराहम करते हैं। उसके साथ ही उनमें जज्बात और एहसासात की कैफियत भी बेपनाह है। उनके मज़ामीन में दिलकशी बहुत ज़्यादा है। मेहदी ने हाली के तख्लीकी जहन की बड़ी दाद दी है, लेकिन इसके बावजूद इस ख्याल को गुंजलक होने से बचाया है। मेहदी की नज़र हुस्न व इश्क के मामलात पर रही थी, चुनाचे उन्होंने एक मजमून बउन्वान फ़लसफ़ा-ए हुस्न व इश्क यूनानियों के नुक्ते नज़र से मुरतब किया। मेहदी इफ़ादी के तसव्वुरात तज़ादात के शिकार मालूम होते हैं। एक तरफ तो रूमानी तहरीक का असर उनके जहन पर पड़ा, तो दूसरी तरफ बवजूह इससे इख्तिलाफ की नौइयत भी उभरती रही। लेकिन ये दुरुस्त है कि उन्होंने खुद महसूस किया था कि आज की नस्ल का जहन तहजीबुल अखलाक का पैदा करदा है। तहरीक का असर खुद उनकी शख्सियत की तामीर का एक हिस्सा है। चूँकि जज्बाती एहसासात उनके दिल को मुसलसल मुतासिर करते रहे थे, इसलिए तअक्कुल पसंदी कहीं कहीं रद्द होती नजर आती है। यह तज़ाद दरअसल दिलो दिमाग की कशमकश का नतीजा है। मेहदी इफ़ादी अपनी बुक़लमूनी तबाह के सबब आज भी पढ़े जाते हैं। तो उनके ख़त को हम यहाँ पर जो निसाब में शामिल है पढ़ते हैं। उन्होंने मकबूल मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम ख़त लिखा है। वो लिखते हैं कि प्यारे मकबूल, आपके खुश सवाद नुक्ता खेज और लतीफ़ इनायतनामा की। अच्छा, यहाँ खुश सवाद नुक्ता का मतलब है कि मज़ेदार, नुक्ता खेज मानेदार, लतीफ़ आप जानते हैं कि नाजुक को कहते हैं। इसी तरह से इनायतनामा यानी खतूत, कि अगर दाद देता हूँ तो इस लिहाज से कि आपने नक्काद के सहाफ़ी को सराहा है। हम दोनों हाजी हुए जाते हैं, लेकिन सच ये है कि आपके दायरे नज़र में होना वो भी अदबी हैसियत से मेरी काविशों का, अगर वो दरअसल लायक एतराफ़ हूँ, एक ऐसा कीमती सिला है जिससे दुनिया का बड़े से बड़ा मुसन्निफ भी मुस्तगनी नहीं हो सकता, यानी बेनियाज नहीं हो सकता। मैं तो सिर्फ हाशिया नशीनों में हूँ। भाई, याद अय्याम से आपने मेरे दिल पर चोट लगाई। अब वो पहला सा जोबन कहाँ, वो कसाओ और रखरखाव कहाँ। आग थे इब्तिदाए इश्क में हम, हो गए खाक इंतहा ये है। पिछली तस्वीर का एक खाका रह गया है, जिसे मुश्किल से पहचानिएगा। दूर से बैठे किस्से सुना कीजिए और ये बात है, बुढ़ापे में भी परस्तारों की कमी नहीं। इससे खुश हुआ कैसा फ़र्क़े मर्तबत, ये तो बनने वालों की गढ़ी हुई इस्तिलाह है। असील मुर्ग की एक टांग, मुझे मेरे चाहने वाले वैसा ही पाएंगे जैसा पिछली सदी में था। कुछ खबर भी है हुस्न व इश्क की फितनागरी जिसने की थी, वो साया की तरह साथ है और फुतूहात का सिलसिला है कि कायम है। आपको पूछनी है कि कौन बुजुर्ग है
کیا بتاؤں، بڑھی ہوئی داڑھی کے ساتھ پیشی کے لائق نہیں رہے۔ اچھا میرے پرستان کب تک آئیے گا؟ آپ کی توفیق تو دیکھ لی، لیکن مجھے 19 کے بعد اور بڑے دن سے پہلے ضرور بلائیے کہ ضابطے کا سلام تو ہو جائے۔ بڑے صاحب کی زیارت کے بعد ذرا آپ کو تفصیل سے دیکھ لوں گا۔ مہدی افادی۔ یہ خط آپ نے یہاں پر پڑھ لیے ہیں۔ اس خط سے آپ کیا سمجھتے ہیں یا پھر آپ کیا سمجھنا چاہتے ہیں، وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اس کو یہاں پر دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ایک اصطلاح اس میں یوز کیا ہے، اصیل مرغ کی ایک ٹانگ، مطلب ہے کسی بات پر سختی سے قائم رہنا، ضد کرنا۔ کہ مہدی افادی نے اپنے دوست مولوی سید مقبول احمد صمدانی کے نام لکھے خط میں ان کے ذریعے سراہے گئے اقدامات کی تعریف کی ہے۔ اس خط میں انہوں نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ عمر کے اس مرحلے پر جب دونوں حاجی ہوئے جاتے ہیں، اصل میں فارسی کا ایک محاورہ ہے، تو مرا حاجی بگو می ترا حاجی بگو، 6 باتیں جو دائرہ لائق اعتراف میں ہوں ان کی ستائش ضروری ہے، کیونکہ حاشیہ نشین خود کو سمجھ رہے ہیں۔ اب یہاں پر لفظ استعمال کر دیا ہے حاشیہ نشین۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ مطلب ہم آپ کے قدردان ہیں، مطلب بہت بعد میں نمبر آتا ہے لیکن ہیں تو ضرور۔ اور دیرینہ یادوں سے دل کو تکلیف پہنچتی، دیرینہ کا مطلب پرانی یادیں، کیونکہ بہرحال عمر ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے اور انسان اپنی تیزی اور طراری بھول جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ابتدائی دنوں میں جوش و ولولہ اس قدر تھا کہ آگ ہی آگ بھری تھی۔ انسان کی ایک عمر ہوتی ہے جب وہ کافی چاق و چوبند ہوتا ہے، مگر کچھ تو حالات کے تقاضے اور کچھ گزرے ہوئے وقت کے ساتھ اس کے جسم کی کساوٹ اور اس کی تیزی سے گرتی ہوئی حالت میں ہوتی۔ حالانکہ بڑھاپے میں بھی پرستاروں کی کمی نہیں ہوتی اور پذیرائی کے عوض وہ خود کو اس طرح پیش بھی کرتے ہیں۔ اپنی شریک سفر کے بارے میں کہتے ہیں کہ جنہوں نے انہیں دام الفت میں گرفتار کیا تھا وہ آج بھی سایہ کی طرح ساتھ ہیں اور اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اپنے دوستوں سے انسان اپنے دلی جذبات کا اظہار کرتا ہے اور ڈھکی چھپی باتیں بھی بتاتا ہے۔ اپنے خط میں ملاقات کی طرف نشاندہی کی گئی ہے کہ اس کے لیے خاص فرصت نکالی جائے اور باضابطہ سلام دعا ہو جائے۔ تو اب یہاں جب آپ پڑھ چکے ہیں تو آئیے اس کے کوشچنز کی طرف، یعنی اس کے کوشچنز کا ہم آنسر تلاش کرتے ہیں، جوابات معلوم کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے یہ کہ مہدی افادی کب اور کہاں پیدا ہوئے۔ مہدی افادی 1828 میں گورکھپور میں پیدا ہوئے۔ افادی کی کتنی شادیاں ہوئی ہیں؟ ان کی 3 شادیاں انہوں نے کی ہیں۔ مہدی افادی کو اردو کے علاوہ کن کن زبانوں میں مہارت حاصل تھی؟ انگریزی اور فارسی زبانوں میں مہارت حاصل تھی۔ اس کے بعد ہے کہ مہدی افادی کی بیگم کا نام عظیم النساء تھا اور وہ بیگم مہدی کے نام سے مشہور تھیں۔ مہدی افادی کا اصل نام مہدی حسن افادی ہے۔ اسی طرح سے اب مختصر سوالات دیکھیے۔ مکتوب کی تعریف یہاں پر پوچھا ہے، اندرونی جذبات و احساسات کو لکھ کر اپنے سے بعید شخص کو ارسال کرنا مکتوب ہے۔ اسی طرح سے مہدی افادی کے بارے میں 5 جملے دیکھیے جو ہم نے اوپر لکھ بھی دیا ہے، وہ بتا دیا یہاں پر اسی کی طرف کا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے۔ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو یہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ مہدی افادی کے بارے میں 5 جملے یہاں سے آپ کوٹ کر سکتے ہیں، اس کو لکھ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہے سوال نمبر 3 کہ مہدی افادی نے اپنے خط میں کس کو مخاطب کیا اور وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ افادی نے اپنے خط میں دوست مولوی سید مقبول احمد صمدانی کو مخاطب کیا ہے اور وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لائق تعریف باتوں کی پذیرائی ہو اور اس کو سراہا بھی جانا چاہیے۔ کچھ محاورے ہیں، اس کے معنی لکھنا ہے۔ زیر و زبر ہونا، الٹ پلٹ ہونا، تہا و بالا ہونا، اوپر نیچے ہونا، آنکھ دکھانا، غصہ کرنا، ہتھیلی پر سرسوں جمانا، مشکل کام کو نہایت پھرتی سے کر دینا، آسانی سے کر دینا۔ کچھ الفاظ ہیں، اس کی ضد یہاں آپ کو بتانی ہے۔ جسم ہے تو جان اس کا اپوزٹ ہے، دنیا آخرت، حق ناحق یا پھر باطل۔
اسی طرح سے غربت خوشحالی، نشیب کا الٹا ہے فراز، حسن کا ہے قبح، اسی طرح سے ایمان کا بے ایمان۔ یہ ہو گئے۔ اب اس کے بعد طویل سوالات ہیں۔ مکتوب نگاری کے آغاز و ارتقاء پر روشنی ڈالیے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی روشنی ڈال دی ہے، یہی ساری باتیں ہم نے اوپر کی ہیں، آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، اسی کو لکھ سکتے ہیں، ہم نے اس سے پہلے بھی سالو کیا، اس کو بتایا ہے۔ تو اب اس کے بعد آپ دیکھ پائیں گے کہ مہدی افادی کے مکتوب نگاری کا فنی جائزہ۔ تو مہدی افادی کی مکتوب نگاری کا فنی جائزہ لیتے ہوئے مشکل زبان ہونے کا احساس ہوتا ہے، بے تکلفی سے دلی جذبات کا اظہار حسین پیرائے میں بیان کرنے کا ہنر ہے، محاورے کا استعمال دلچسپ انداز سے کرتے ہیں۔ یہ ان کے مکتوب نگاری کا فنی جائزہ 2 لائن میں ہوا۔ غالب اور مہدی افادی کے خطوط میں جو فرق ہے وہ واضح کیجیے۔ غالب اور مہدی افادی کے خطوط میں فنی فرق ہے۔ غالب کی زبان عمدہ اور بامحاورہ ہے اور بیان رواں اور صاف اور دلکش ہے، جبکہ مہدی افادی کا ایسا نہیں ہے۔ مہدی افادی کا مختصر تعارف پیش کیجیے۔ ابھی اوپر ہم نے بتایا، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر بھی دیکھ کر کے آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ مہدی افادی کے مضامین کی خصوصیات بیان کیجیے۔ مہدی افادی کے مضامین کی خصوصیات یہ ہیں کہ ان کے مضامین میں روشن خیالی کا تصور ہمیں فراہم کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ان میں جذبات اور احساسات کی کیفیت بھی بے پناہ ہے۔ ان کے مضامین میں دلکشی بہت زیادہ ہے۔ امید کہ جو سوالات آپ نے یہاں پر دیکھے ہیں وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیپٹر ہے، اس کو بہت دھیان سے آپ دیکھیے اور اس کو سمجھ لیجئے۔ کہیں پر بھی کوئی ڈاؤٹ رہ گیا ہو تو آپ ضرور جو ہے کمنٹ کیجئے اور ہم سے پوچھئے۔ پھر ہم ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔